حسین کو چھوڑ کر نماز کوئی باقی تھوڑی رہتی ہے، سجدے رہتے ہیں، اور سجدے خدا قبول کرتا ہی نہیں ہے جب تک حسین شامل نہ ہو سجدے میں، کیونکہ رسول کے سجدے میں حسین شامل ہے۔ رسول کو حکم کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے کہ سجدہ طویل دے کر، جبریل آتے فٹافٹ۔ جبریل کا یہ بیان ہے، میں نے کئی جگہ پڑھا بھی ہے، کئی متعدد کتابوں میں پڑھا ہے کہ حضرت جبریل سے کسی نے پوچھا کہ کبھی بہت ایمرجنسی ہوئی ہو آپ کو، کہ بہت اسپیڈ میں پہنچنا پڑا ہو، تو آپ کہاں پہنچے؟ بولے ایک حسین کے سجدے کے وقت اور ایک علی کے ذوالفقار کے وقت۔ کہ جب علی نے ذوالفقار مرحب پہ 2 حصے کیے تھے، اس کو پتہ بھی نہیں چلا تھا نا، علی کی ذوالفقار کا کمال ہی ایسا تھا کہ جب اس کے 2 ٹکڑے کیے تھے تو اس کو پتہ ہی نہیں تھا، تو علی کے کندھا ایک طرف سے جبریل اور میکائیل پکڑے ہوئے تھے، تو آج تک اس زمین سے پانی نکل رہا ہے۔ اگر علی کی ذوالفقار زمین کو زیادہ لگ جاتی تو قیامت برپا ہو جاتی۔ اور دوسری، حسین جب رسول سجدہ کر رہے تھے، جب حسین پشت پر بیٹھ گئے تھے، روایت میں دونوں کا ملتا ہے، حسن بھی تھے اور حسین بھی تھے، رسول کے پشت پر آ کر بیٹھ گئے، تو اس وقت بولا میں بہت تیزی کے ساتھ آیا اور رسول کو کہا کہ جب تک حسین اپنی مرضی سے نہ اترے، جب تک حسین اپنی مرضی سے نہ اترے آپ سجدہ طویل کریے۔ تو دیکھیں جب آپ نماز پڑھ رہے ہو، یاد الہی ہوگی، اور رسول کی نماز کیسی ہوگی، اور پشت پہ حسین ہو تو رسول سوچ رہے ہوں گے نا، سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ سب سے اعلیٰ ہے، اور کیا کہہ رہے ہوں گے؟ پشت پر حسین۔ تو حسین رسول کے سجدہ اور حسین کے ساتھ شامل ہو تو دین کیا بنتا ہے؟ خواجہ غریب نواز جو کہتے ہیں دین است حسین، دین پناہ است حسین، دین کی پناہ بھی حسین ہے اور دین بھی حسین ہے۔ اور آج خوشی کا دن ہے، باقیوں کا تو ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آگے کے شعر پڑھنے کے لیے آج تو آپ نے فطرس کو بھی پڑھا۔ اب حسین کا در ایسا ہے، جو در حسین پر آتا ہے وہ سب کچھ پاتا ہے، اور جو نہیں پاتا تو وہ کیا وجہ ہے کہ نہیں پاتا؟ کہ اس کی نیت میں کھوٹ ہوتی ہے، اس کی فطرت میں کھوٹ ہوتی ہے، کیونکہ وہ یا تو خیمہ حسینی میں بھی رہتا ہے اور خیمہ یزیدی میں بھی رہتا ہے، جس میں عمومی لوگ کہتے ہیں نا، مشہور زمانہ کہاوت بھی ہے کہ دونوں ہاتھوں میں لڈو لے کے گھومتے ہیں، یہ روایت پڑھی جاتی ہے، لوگ مثالیں دیتے ہیں، بھئی تو دونوں ہاتھ میں لڈو لیا ہوا، یہاں اس کو بھی خوش کر رہا ہے اور اس کو بھی خوش کر رہا ہے نا؟ تو یا تو خیمہ حسینی میں رہے یا خیمہ یزیدی میں رہے، دو ہی چیزیں ہیں نا۔ دین حسین سے ملے گا، کوئی دین نہیں لے کر آیا، کوئی بات کرے نا کہ میں اس نے دین کو پیش کرا، اس نے دین کو پیش کیا، سب فضول بات۔ آج جشن حسین ہے، ہمیں بھی موت آ جائے تو کیا ہے، جلدی اپنے مولا سے ملیں گے، ایسی دنیا کا کیا لینا؟ مولا کا قول ہے ایسی دنیا سے کیا لینا جس کے حلال میں حساب ہو اور حرام میں عذاب ہو۔ تو آج ہمارے ساتھ بھی مولا ایسا کر دے، یہ شعبان کا مہینہ استغفار کا مہینہ ہے، توبہ کا مہینہ ہے، تو ہم بھی اپنے آپ کو پلٹ لیں، ہمارے مولا کی زیارت ہمیں ہو جائے۔ ضروری ہم انتظار کریں گے، پیغام تو دے دیا گیا نا، حسینی پیغام تو مل گیا نا آپ کو، یہ دیدار کی صورت میں ہی تو ہے۔ اگر آپ سوچیں کہ بھئی ہمیں بھی دیدار ہوگا تو اس قابل بننا پڑے گا، لیکن پیغام تو مل گیا نا آج کے دن کہ پلٹ جاؤ، آگے خطرہ ہے، گناہوں سے توبہ کر لو۔ اور یہ نوجوان، آپ لوگ نوجوانوں کے لیے تو ہے، بڑھاپے میں تو مولانا روم فرماتے ہیں در جوانی توبہ کردم شیوائے پیغمبر، جوانی کی جو توبہ ہے وہ پیغمبروں کے برابر ہے، بڑھاپے میں تو بھیڑیا بھی تسبیح لے کے بیٹھ جاتا ہے۔ سمجھ رہے؟ بڑھاپے میں تو وہ ہار جاتا ہے نا، اب کچھ کر نہیں سکتا، ہاتھ پاؤں میں جان نہیں ہے، شرارت وہ نہیں کر سکتا، فنکاریاں وہ نہیں کر سکتا، پھلکاریاں وہ نہیں کر سکتا، تو پھر تو وہ تو کہتا ہے اللہ اللہ کر لو جی، روٹی تو ملے گی اللہ کے نام پہ جو بچی سکتی۔ اصل ہے نوجوان کی زندگی، نوجوان کو کیا کرنا ہے؟ نوجوان کو پلٹنا ہے، لپکنا ہے
اور پھر کیا کرنا ہے؟ آگے کا جملہ یاد ہے، لپکنا ہے، جھپٹنا ہے، کس کو؟ اللہ اور اس کی رسول کی یاد، غافل نہیں ہو۔